ہاں ایک بات یاد رہے گی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اور اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک وقت آیا کہ جب اپنوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور پھر جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تخت پر آ جاتے ہیں، وہ چاہ سکتے تھے، کر سکتے تھے تو اپنے بھائیوں سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اپنے شہر سے نکالا جائے گا، پھر آپ واپس آئیں گے فاتح بن کے، اور آپ بھی اگر چاہو گے تو ان سے بدلہ لے سکو گے، لیکن آپ کہیں گے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا۔ اور کہا جاتا ہے فتح مکہ میں اتنے لوگ جو ہے وہ کعبے کے سامنے آ گئے، کعبے کے اندر آ گئے تو رش پڑ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو چلا گیا اس کے لیے بھی معافی ہے۔ اچھا وہاں بھی اب رش پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اپنے گھر کا دروازہ بھی بند کر لیا اس کے لیے بھی معافی ہے۔ تو ایک وقت آئے گا تمہارے لیے بھی یہ ہوگا، تو تم نے بھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب صلاۃ الوداعیہ جو تمام انبیاء کو نماز پڑھاتے ہیں، یہ لفظے میں ہوا ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے، آج سائنس بھی اس کو مانتی ہے کہ ٹریولنگ جو ہوتی ہے، یہ جو سپیڈ آف لائٹ، یہ ساری چیزیں جو سائنس بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت جبریل آئے، الگ روایات ہیں کہیں کہ وہ چھت پھٹتی ہے یا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، تو وہ دروازہ کھٹکھٹانے کی وجہ سے جو کنڈی ہل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے تک وہ اسی طرح ہل رہی تھی۔ یہ پلک جھپکتے ہوئے، اور جو ام ہانی کا گھر لکھتے ہیں کہ حضرت ام ہانی کا گھر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی بھی گرم تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے اب اعلان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو ابو جہل مذاق اڑاتا ہے اور سب سے پہلے یہ واقعہ سن کے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ جاتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلتے ہیں تو پوچھتا کیا ہے کہ اگر یہ کوئی بندہ کہے کہ میں راتوں رات جو ہے آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں اور رات ابھی مکمل نہیں ہوئی، کیا تم اس کی بات کو مانو گے؟ سوال ذرا غور سے کہ کوئی بندہ اگر ایسا کہے، نام نہیں لیا ابو جہل نے، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ تو ابو جہل نے کہہ دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں۔ اس نے کہا تم کیسے مانتے ہو؟ تم نے تو سنا ہی نہیں ابھی تک، ان کو تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں، میں نے جبریل کو نہیں دیکھا لیکن وہ اللہ کا قرآن لے کے آیا تھا۔ میں مانتا ہوں، میں نے قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن میں مانتا ہوں۔ یہ ابو جہل کی بد نصیبی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خود سن کر نہ ماننے والا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی تھی کہ ایک کافر کی زبان سے سن کے مان لیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نا کہ میں مانتا ہوں، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یہ 24واں سپارہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ دو میں نے شروع میں کہا، حضرت علی کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد اور کوئی نبی آنا نہیں، اللہ ترضیٰ، تو اس پہ راضی نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا لقب یہاں سے پڑتا ہے
اور حضرت صدیق اکبر کو جو ابو بکر کو جو صدیق کہا گیا وہ یہاں سے لقب ملتا ہے. کوئی نئی چیز آج آپ نے سیکھ لی شاید.